جائی ہوئی لرزی زمین کانپ اٹھا آسمان، قیامت کا ہے سما، چھانے لگی شام غریباں، قیامت کا ہے سما، نور نظر راج دلارے گئے، زینب دلگیر کے پیارے گئے، شاہ کے انصار بھی مارے گئے، آس تھی جن پر وہ سہارے گئے، لوٹ لیا موت نے یہ کارواں، قیامت کا ہے سما، چھانے لگی شام غریباں، قیامت کا ہے سما، اون محمد نہیں اکبر نہیں، سرور و عباس دلاور نہیں، ہے کوئی مونس یار نہیں، خیمے نہیں مکھنو چادر نہیں، دشت میں ہے آل نبی بے امان، قیامت کا ہے سما، چھانے لگی شام غریباں، قیامت کا ہے سما، مادر اکبر کا جب حال ہے، دیتا ہے جب کوئی تسلی اسے، کہتی ہے دل خام کے روتے ہوئے، کھو گئے اس بن میں سہارے میرے، مر گیا ہے میرا کڑیل جوان، قیامت کا ہے سما، چھانے لگی شام غریباں، قیامت کا ہے سما، ماں ہوں ہر ایک رنج اٹھاؤں گی میں، روتے ہوئے خود چلی جاؤں گی میں، ڈھونڈ کے بے شیر کو لاؤں گی میں، اس کے بنا جی نہیں پاؤں گی میں، رہ گیا ہے میرا بچہ کہاں، قیامت کا ہے سما، چھانے لگی شام غریباں، قیامت کا ہے سما، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام اشرف الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین سیدنا و مولانا
قاسم محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اعزائے گرامی، کربلا میں ایک شہزادہ ہے، بہت کم عمر کا شہزادہ ہے جس کی شجاعت کے جوہر کا ہم بہت سنتے ہیں۔ اس شہزادے کا نام ہے قاسم ابن حسن۔ اب اس 13 سال کے نوجوان میں یہ شجاعت آئی تو کہاں سے آئی؟ یہ شجاعت اس امام سے آئی ہے، اس شہزادے میں، کہ جو امام بڑا مظلوم ہے۔ کس لحاظ سے مظلوم ہے وہ امام؟ وہ امام مظلوم ہے ہمارے ممبروں کے لحاظ سے، کہ اس امام کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ تو اب اس امام کا اور اس کے لال کا بھی تذکرہ نہیں ہوتا، کیونکہ کربلا میں امام کا ایک بیٹا شہید نہیں ہوا، امام کے 5 بیٹے شہید ہوئے ہیں، جس میں سے ایک 11 سال کا عبداللہ ابن حسن الاصغر۔ تو اس امام کی شجاعت کو بیان کرنے کے لیے ایک جملہ کافی ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ یہ امام عباس کا استاد تھا۔ اس امام کی شجاعت جو ہمیں دکھتی ہے وہ یا تو صفین میں دکھتی ہے، یا جمل میں دکھتی ہے، نہروان میں دکھتی ہے، اور سب سے زیادہ جو اس امام کی شجاعت دکھتی ہے وہ دستخط کرتے ہوئے دکھتی ہے، صلح کے دستخط۔ اب اس امام کی شجاعت کو بیان کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے صفین اور جمل پیش کروں گا آج کی مجلس میں۔ تو اب صفین کا میدان ہے، اب صفین کا میدان ہے، 60 اور 80 ہزار کا لشکر ہے آمنے سامنے، اور جو لشکر دشمنان کا جو لشکر ہے اس نے مولا کے لشکر میں پانی روک دیا۔ اب یہ تو بنی امیہ کی ایک پرانی روایت ہے کہ پانی روکنے کے بڑے شوقین تھے۔ تو اب یہاں پر میرا امام، ہمارا اور آپ کا امام حسن مجتبیٰ اپنے بابا کے پاس آتے ہیں اور اپنے بابا سے اجازت مانگتے ہیں۔ مولا جب سے مباہلہ ہوا تھا نا، تب سے مولا امام حسن و حسین کو اپنے بیٹے نہیں کہتے تھے، وہ کس کے بیٹے تھے؟ رسول اللہ کے بیٹے۔ تو کوئی کام بھی نہیں کہتے تھے، کام کس سے کہتے تھے؟ اپنے جوان سے، عباس سے کام کہتے تھے۔ تو مولا حسن آئے اور اب امام اجازت لینے آئے۔ امام نے کہا بابا اجازت دے، میں ان کو دکھا کے آتا ہوں میں کس کا بیٹا ہوں۔ مولا نے تلوار نیام میں رکھی، عبا اوڑی، مولا نے زرہ پہنی، اور علی کا جوان بیٹا میدان جنگ کی طرف جاتا ہے۔ ایک حسن اور جنگ کا میدان سجا ہوا ہے میرے مولا کے لیے، پانی بند ہے مولا پہ۔ مولا جاتے ہیں، شجاعت دکھاتے ہیں اپنی۔ اب اس سے قبل مولا نے محمد بن حنفیہ کو بھیجا، 2 مقام پہ بھیجا تھا مولا نے محمد بن حنفیہ کو، ایک صفین میں اور ایک جمل میں، دونوں مقام پہ۔ اب
یہاں پہ محمد بن حنفیہ واپس آ گئے, نہیں کر پائے. اب مولا کے سامنے وہ آتے ہیں اور شرمندہ, تو مولا کہتے ہیں کہ شرمندہ نہ ہو, تم میرے بیٹے ہو, یہ محمد کے بیٹے ہیں. اور مولا شجاعت دکھاتے ہیں اپنی, جو دریا تھا اس سے پیچھے دھکیل دیتے ہیں. مولا سے کوئی آ کے سوال کرتا ہے, مولا آپ بولے تو اب ہم ان پہ پانی روک دیں. مولا نے کہا یہ ہماری سنت ہی نہیں, یہ ہماری سنت تھوڑی ہے, یہ تو دشمنان کی سنت ہے, پانی تو سب کا حق. ایک تو یہ واقعہ, اور دوسرا میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جمل کا واقعہ. ایک اونٹنی ہے, ایک اونٹنی ہے جس کو نہج بلاغہ میں آپ کے اور میرے امام نے کہا کہ یہ شیطان کی مانند تھی وہ اونٹنی. اب امام نے پہلے محمد بن حنفیہ کو بھیجا, اور امام نے کہا, بھیجتے ہوئے کہا کہ جب جاؤ تو ایسے جانا کہ اپنے پیر زمین میں گاڑ دو کہ تمہیں کوئی چیز اپنی جگہ سے دور نہ دھکیل سکے. اب وہاں پر 500 کچھ کہتے ہیں 5000 تیر انداز کھڑے ہوئے تھے ادھر مخالفین کی طرف سے. اب امام محمد بن حنفیہ گئے اور انہوں نے تیر پھینکے, تیر مارے. اب ہے تو یہ بھی علی کے بیٹے, تو یہ لڑتے گئے, لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ تیروں کی بوچھار بہت زیادہ ہو گئی, تو محمد بن حنفیہ پلٹ آئے. اب پلٹ آ رہے تھے وہ, تو امام حسن نے روکا. امام نے کہا بھائی ہمیں تلوار دو. اب یہاں پر اب جو اونٹ تھا نا, اونٹ, اس کے ارد گرد عرب کا سب سے طاقتور قبیلہ کھڑا ہے, جو سب سے طاقتور مانا جاتا تھا. اب کسی کو تو بچانا تھا نا امی کو, خیر, تو اب اس اونٹ کی طرف امام بڑھے. اب وہ قبیلے نے گھیرا ہوا اونٹ کو, اور امام ایسے جیسے ایک تیر ہوتا ہے نا, تیر کو آپ کمان سے چھوڑتے ہو تو تیر پریسائزلی جا کے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتے. امام اب کچھ دو کیا نام ہے روایات ہیں, ایک میں امام کے پاس نیزہ تھا اور دوسرے میں امام کے پاس تلوار تھی. اور امام نیزہ لے کر گئے. امام نے پہلے تو اونٹ کے قریب سے جو سارے عرب کے جو اپنے آپ کو پہلوان کہتے تھے وہ علی کے بیٹے کے سامنے کیا کھڑے ہوتے. مولا گئے وہاں پہ, مولا نے ایک کو پچھاڑا, مولا نے ایک کو قتل کیا, اور پھر مولا نے نیزہ لیا, اور نیزہ دقیقاً کا مطلب ہوتا ہے پریسائزلی, مولا نے اونٹ کے اوپر مارا, اونٹ ہلا اور اونٹ گرا. اب جب اونٹ گرا نا تو اس میں سے ایک بیوی گری جو کہ ایک محمد بن ابی بکر کے ہاتھوں میں گری. اب وہ ہاتھوں میں گر کے کہنے لگی کہ تمہیں شرم نہیں آتی تو نبی کی زوجہ کو ہاتھ لگاتے ہو. تو محمد بن ابی بکر کہتے ہیں کہ بھائی میں تمہارا ہی بھائی ہوں. اب یہ تو ایک ہو گیا. اب دوسرا, جب امام تلوار لے کے گئے, تلوار لے کے جا رہے ہیں, امام نے ایک کو بچایا. اب امام اونٹ کے قریب آئے, امام نے اونٹ کے ٹانگ پہ تلوار ماری, اونٹ ہلا, اوپر سے بیوی کی. اب وہ تو مولا نے بچا لیا, ہم جیسے ہوتے تو ہم تو کہنے دیتے. اب یہ آپ کا اور میرا امام ہے, ہمارا دوسرا امام ہے. اچھا, اب کچھ لوگ میرے سے پوچھتے ہیں, کچھ لوگ بہت جگہ پہ سوال کرتے ہیں, میرے سے نہیں ویسے بھی سوال کرتے ہیں کہ ان واقعات کا پڑھنے کا فائدہ کیا ہے. یہ تو واقعات ہیں, ان سے ہمیں کنکلوژن کیا ملا. تو ان کے لیے ایک ہی بات ہے کہ کنکلوژن یہ کہ یہ تمہارا مولا ہے اور یہ جنگ لڑا. امام علی کا ایک قول ہے, امام کہتے ہیں کہ مومن کے 2 دن ایک جیسے نہیں ہوتے. جو ہمارا شیعہ ہے اس کے 2 دن ایک جیسے نہیں ہوتے. اب اس سے مولا کا کیا مطلب ہے, کیا مراد ہے مولا کی؟ کیونکہ اب
آپ کی اور ہماری بات کریں تو ہمارے تو ہر دن ایک ہی جیسا ہوتا ہے. اٹھے, اسکول گئے, دفتر گئے, واپس آئے, کھانا کھایا, تھوڑی دیر سو گئے, ٹیوشن چلے گئے, واپس آئے, کھانا کھایا, سو گئے. ہمارا تو یہی ہوتا ہے. مگر امام سے اس کا مطلب ہے کہ مومن کے 2 دن ایک جیسے نہیں ہوتے. کس حوالے سے؟ معرفت کے حوالے سے. اگر 2 دن, اگر آپ ایک دن امام علی کا نام سنیں اور آپ کے دل میں ایک محبت جاگے, اور دوسرے دن امام کا نام سنیں اور آپ کے دل میں کم محبت جاگے, اتنی محبت جاگے, تو اپنے آپ سے سوال کرنے میں کیا غلط ہے؟ کیونکہ یہ وہ نام ہے, یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا. رسول اللہ کی زبان سے ہی سن لیں کہ علی, علی تم میرے بھائی ہو, علی تم میرے نور سے بنے ہو اور میں خدا کے نور سے بنا ہوں. اب جو خدا کے نور سے بنتا ہے اس کے بارے میں ہم اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو آپ کے دل میں ہر روز مولا کے لیے محبت بڑھنی چاہیے, یہ ضروری ہے. یہ آپ کا یہ ہے کنکلوژن یہ ہے. تو یہ چیزیں کہ بھائی اس سے کنکلوژن کیا ملا, اور یہ تو فضائل ہے. بھائی فضائل ہی تو ہیں, اور ہمارے پاس ہے کیا؟ ایک آدمی تھا, وہ بڑا کنفیوز تھا اپنے دین کے لیے. تو وہ سوال کرتا ہے کہ یہ بھائی ہم یہ علی علی کیوں کرتے ہیں, ہم یہ علی علی کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کو جواب بس اتنا ہی ہے کہ بھائی ہمارا علی کے سوا ہے کیا؟ صلوات بھیجو محمد. اب یہ ہمارا امام ہے, یہ ہے ہمارے امام. مہربان میں بھی مولا سخی و کریم ہیں, مگر جب ان کے ہاتھوں میں تلوار آتی ہے نا تو وہ انہی کے لیے بنی ہوتی ہے. یہ جب لڑتے ہیں نا تو اللہ آسمان سے تلوار بھیجتا ہے اور جبرائیل ان کے قصیدے پڑھتے ہیں, لا فتح الا علی لا سیف الا ذو. اب اس امام, یہ جو آپ کا امام ہے, امام حسن مجتبیٰ, ان کے حوالے سے میں ایک اور بات یہ کہوں گا کہ ہمارے ممبروں سے ان کو بہت نہیں بیان کیا جاتا. یہ میری اور آپ کی غلطی ہے, کیونکہ ہم پڑھوانا, جو اگر کوئی پڑھوانا چاہے تو وہ پڑھوا سکتا ہے. لیکن یہ وہ امام ہے کہ جس نے ہمارے دین کو بچانے میں مدد کی ہے, بہت مدد کی ہے. اگر یہ امام جنگ ہو جاتی, اب اگر امام حسین یا مولا علی امام حسن کی جگہ ہوتے تو وہ کیا صلح نہیں کرتے نا؟ کیونکہ امام تو مصلحت دیکھ کے کرتا ہے, جو امام دیکھتا ہے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے. اگر اس کی میں ایک مثال آپ کو یہ دے دوں کہ جب ایک دن صفین میں مالک اشتر مولا کے پاس آئے اور مولا سے آگے کہنے لگے, امام آج میں نے بس آپ سے ایک کم مارا, اگر ایک زیادہ ہو جاتا نا تو ہمارا اور آپ کا سکور ایکول ہو جاتا. اب یہ اس سینس میں نہیں کہہ رہے تھے کہ بھائی میں امام جتنے مار گیا, وہ مطلب بات سمجھے کہ امام کو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک کم مارا, میں نے ایک مار لیتا تو ہمارا اور آپ کا سکور ایک جیسا ہو جاتا. تو اب مولا نے مالک اشتر سے کہا کہ مالک تم جو مارتے ہو نا, تم ایسے مارتے ہو کہ کوئی صلوات بھیجو کہ تم جو مارتے ہو نا, تم ایسے مارتے ہو کہ کوئی سبزی پھل کاٹ رہا ہے. ہم مارتے ہیں نا تو ہم اس کی قیامت تک نسل دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی علی کا چاہنے والا تو نہیں آ رہا. تو یہ آپ کا امام ہے, یہ آپ کے امام ہے جن کو اللہ نے اتنا عطا کیا. تو اب امام حسن کا ایک بیٹا تھا, محمد بن عبداللہ ابن حسن الاسکر, یہ آپ کے امام کا بیٹا ہے.
اب اس کی شجاعت آپ جانیں گے، اس کی شجاعت کیا تھی، اس لال کی شجاعت کیا تھی کہ جب میرا اور آپ کا امام، غریب امام، میرا اور آپ کا مظلوم امام زمین پہ پڑا. اب ایک یہ جملہ ہے، یہ میں نے پڑھا ہے اور سنا ہے کہ مقاتل میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا اور میرا امام تقریباً 1 گھنٹے تک زمین پہ رینگتا ہے. تو میرا مسائل تو کچھ اور پڑھنے تھے، لیکن اب امام کا ذکر ہو گیا تو پھر لال کا ذکر تو ہونا ہے. تو اب یہ جو ننھا سا امام کا جو اپنے امو کا چہیتا ہے، وہ آتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے جو چاچا ہے، میرے جو امو ہیں وہ زمین پہ پڑے. وہ دیکھتا ہے ایک لعین آتا ہے مولا کے قریب اور وہ لعین مولا کو قتل کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ حسن کا لال ہے، یہ اپنی شجاعت دکھاتا ہے. یہ حسن کا لال جو ہے یہ جاتا ہے اپنے امو کے پاس، یہ جاتا ہے یہ لال، اور یہ لال اپنے امو کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے امو کی ڈھال بن جاتا ہے یہ. اور یہ لال کھڑا ہے اور وہ ظالم جو آ رہا ہے وہ اپنی نیام میں سے تلوار نکالتا ہے اور وہ اس 11 سالہ نوجوان کے بازو پہ مارتا ہے، اور امام حسن کے اس لال کا بازو لٹکنا شروع ہو جاتا ہے. امام حسین اس لال کو اپنے قریب بلاتے ہیں، اپنے سینے پہ لٹاتے ہیں، اور پھر امام کہتے ہیں کہ یہ جو درد ہے اسے سہ لو، اس کے بعد تمہیں اپنے بابا سے ملنے کا موقع ملے گا. وہ لال، وہ حسن کا لال اپنے امو کے سینے پہ دم توڑ جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پابند اذان تسلیما بار الہا اس خلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر. بار الہا جو گناہگار ہیں ان کے گناہوں، جو گناہگار ہیں ان کے گناہوں کو معاف کر. بار الہا جو تنگ دست ہیں ان کو اپنے خزانے میں سے عطا کر. بار الہا جو بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عطا کر. ماتم حسین.
زینب کو غازی یاد آیا، جو بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا۔ پھر شام کے لوگوں نے بدلا اجداد کا یوں زینب سے لیا، چادر چینی پتھر مارے اور گرم کبھی پانی بہتا، دورنا جو سکینہ نے کھایا۔ زینب کو غازی یاد آیا، جو بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا۔ عباس کہاں ہے زینب جب شمر غارت سے بولا، کچھ پانے لگے تو اہل حرم، کلثوم پکاری وابیلا، سجاد کو نصر بھی یاد آیا۔ زینب کو غازی یاد آیا، جو بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا۔ خاموش رہی اولاد نبی، کربل سے یہاں تک ظلم سما، خونی منادی کرنے لگا، یہ تو نبائے باغی کا، مظلوم جو باغی کہلایا۔ زینب کو غازی یاد آیا، جو بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا۔ ہر دم نیا یہ ظلم ہوا، لچار مسافر زینب کا، زینب کو رلایا ظالم نے، لاکھوں کے قریب نے ڈالا کر، شبیر بسر جو دکھلایا۔ زینب کو غازی یاد آیا، جو بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا۔ فرحان قیامت تاب میں مظہر نلکھائے کیا نام، شبیر بنا عباس بنا، یہ پہلا سفر تھا زینب کا، جو بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا، جو بازار قریب آیا، زینب کو غازی یاد آیا۔ یا حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل۔ سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے۔ یہ کرتی تھی ماں لہد پر بکا، میری لاڈلی چلو گھر چلے، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے۔ یہاں سے چلو چلے کربلا، وہیں پر تمہیں ملیں گے چچا، ستم جو ہوئے بتانا انہیں، دکھانا انہیں یہ کرتا جلا، چچا جانے کو دکھانا ذرا، رضا کیوں بری چلو گھر چلے، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو، رہائی ملی چلو گھر چلے۔ بتانا انہیں سبھی شکتیاں ملی کس قدر تجھے برکیاں، ہماری رضا لٹی کس
जिंदगी चलो घर चले सखियाँ उठो मेरी राह उठो रिहाई मेरी चलो घर चले सखियाँ उठो मेरी राह उठो रिहाई मेरी चलो घर चले कदर से मिलो तो दिल रोए हो बताना ने बहुत रोई हो कसम लो अगर तुम्हारे बिना सकीना कभी कहीं सोई हो लहद बाप की मिले जब तुझे तो कहना यही चलो घर चले सखियाँ उठो मेरी राह उठो रिहाई मेरी चलो घर चले सखियाँ उठो मेरी राह उठो रिहाई मेरी चलो घर चले लबों पर तेरे यही बातें थी वतन जाएंगे कभी हम फूफी तुझे शिमर का नहीं खौफ अब सताएंगे ना तुझे अब शकी निकल कैद से शुरू हम करें नई जिंदगी चलो घर चले सखियाँ उठो मेरी राह उठो रिहाई मेरी चलो घर चले लहद जब मिले तुझे भाई की तो कहना उसे मेरी लाडली रिहाई मिली हमें कैद से हमें अब नहीं अजियत कोई मेरी भी जुबान ठोकर चले शबीए नबी चलो घर चले सखियाँ उठो मेरी राह उठो रिहाई मेरी चलो घर चले ये करती थी माँ लहद पर बुका मेरी लाडली चलो घर चले सखियाँ उठो मेरी राह उठो रिहाई मेरी चलो घर चले सखियाँ उठो मेरी राह उठो रिहाई मेरी चलो घर चले Hussein, Hussein, या गाजी या मौला सबका सहारा मौला Ya Ghazi Ya Mawla Sabka Sahara मौला अब्बास 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 Ya अब्बास Pyara या गाजी मौला हमारा या गाजी सबने पुकारा या गाजी या गाजी या गाजी ये मोरा अली का सहारा या गाजी गला पहनाना या गाजी या गाजी या मौला सबका सहारा मौला अब्बास जब पाक अलम लहराता है मुझे याद गाजी आता है जब पाक अलम लहराता है मुझे याद गाजी आता है मुझे याद गाजी आता है मेरे दिल का वजीफा या गाजी है मेरा अकीदा या गाजी गाजी या मौला सबका सहारा मौला Abbas ya Abbas Abbas ya Abbas गाजी मौला जागीर तुम्हारी करबला सुल्तान वफा गाजी मौला जागीर तुम्हारी करबला जागीर तुम्हारी करबला रोज़े पे बुलाना या गाजी जागीर दिखाना या गाजी हर दिल का सहारा या गाजी हर लब पे नारा या गाजी की बात चली नाज़ुक सकीना याद आई जब नश्वानम की
का प्यारा या गाजी मौला है हमारा या गाजी सबसे पुकारा या गाजी हर दिल का सहारा या गाजी हर रब में हमारा या गाजी या गाजी या मौला सबका सहारा मौला Abbas ya Abbas 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 ya Abbas Hussein, 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 Hussein. Hussein, Hussein.